بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ، جس کو احسن القصص کہا جاتا ہے، قرآن کا بہترین قصہ ہے، اس کے مہم نکات، مہم پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اور پہلے مختصر ڈیٹیل، سورہ نحل کی 128ویں آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیکی کرنے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے دینی بھائی پر احسان کرو اور اسے سرزنش کرو، یعنی احسان کے ذریعے اسے شرمندہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ بھلائی اور نیکی کا تعلق ان صفات سے جنہیں خدا پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ احسان کریں۔ اگر کوئی شخص برائی کرے، اسے ادب سکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس پر احسان کریں۔ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس سے کینے میں اور اضافہ ہوگا اور دشمنیاں پروان چڑھیں گی۔ مردان الہی کا ہر دور میں یہ شیوہ رہا ہے کہ اگر کسی نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں اور کامل انداز میں دیتے تھے۔ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ایک قدم بڑھایا ہے یا ایک ہاتھ بڑھایا ہے تو انہوں نے اس سے بہتر اس کا بدلہ دیا ہے۔ انسانوں کے دل ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے بھلائی کرتے ہیں۔ جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے بھلائی کرتا ہے تو اس عمل سے شیطان کا چہرہ مجروح ہو جاتا ہے اور اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ احسان کرنے والے کے دل میں اس کے احسان کو اجاگر کرے، اس کے احسان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ شیطان یہی چاہتا ہے، اور آج ہمارے سماج، سوسائٹی، معاشرے، خاندان، قوم، قبیلے میں یہی ہو رہا۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کر پریشان ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کر خوشحال نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھائی کے گھر پر کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، اس کو یہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ پریشانی اس بات کی ہے میرا بھائی مجھ سے زیادہ بلندی پر کیسے پہنچ گیا، اس کو نیچے گرایا جائے۔ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے جو آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے نکل کر باہر آئیں اور عبرت اور درس حاصل کریں۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے، برائی سے نہیں۔ آئیے چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے قصے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیلے بہانے بنا کر ان کو شہر سے باہر لے گئے، ان پر ظلم و تشدد کیا، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دائمی غم میں مبتلا کر دیا۔ دیکھیے، اولاد نے باپ کو غم میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پر یہ نکتہ ہے، اگر باپ اولاد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو تمام اولاد کو برابر محبت کے نیت سے دیکھے۔ ایسا نہ ہو ایک کو زیادہ محبت کرے اور دوسرے کو کم، چونکہ ایک کم و زیادہ محبت کرنے سے بھائی بھائی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں۔ چند برس گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی یوسف بادشاہ مصر ہیں۔ پھر وہ اپنے باپ کو لے کر ان کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے زندان سے رہائی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی غلامی اور کنویں میں ڈالے جانے والے واقعات بیان نہ کیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے، کیونکہ آپ
اپنی آزمائش اور خطائے بیان کر کے اپنے بھائی کو مزید تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، اور بعد میں فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا کہ جس نے میرے بھائیوں کو برائی پر اکسایا اور انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اور میرے والد کو ابدی غم میں مبتلا کر دیا۔ لیکن خداوند سبحان نے احسان کیا کہ ان کے غلط سلوک میرے لیے عزت اور ہمارے خاندان کے لیے بزرگی کا سبب بنے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے غلط سلوک کو شیطان کی طرف منسوب کیا تاکہ ان کے بھائی شرمندہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر کوئی ملامت نہیں، میری طرف سے بے خیال رہو، سکون میں رہو، میں نے تجھے معاف کر دیا اور تمام پچھلی باتیں نظر انداز کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ خداوند عالم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی برائیوں کے بدلے میں جو سبق لائسنس دیا وہ یہ تھا، برائی کے بدلے میں بھی احسان کیا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دینی بھائیوں کی برائیوں سے چشم پوشی کریں اور ان پر احسان کریں۔ ایسا نہ ہو ایک بھائی دوسرے بھائی کی آبروریزی کرے، اس کے عیب کو لوگوں میں آشکار کرے، اس کو رسوا و ذلیل کرے، بلکہ بھائی بھائی کی طاقت بنے۔ اتحاد ہونا چاہیے، چونکہ اتحاد ہی طاقت اور یونٹی ہوتی ہے۔ اگر اتحاد نہیں ہوتا تو دشمن آپ کو آسانی سے کچل سکتا ہے، اگر اتحاد ہوگا تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور آپ کی طاقت بنتی چلی جائے گی۔ آئیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔